عشق حقیقی اور عشق مجازی کو اگر آسان الفاظ میں ہم سمجھیں تو یوں سمجھیں کہ ایک دنیا والوں سے عشق ہے اور ایک اللہ اور اس کے رسول سے محبت ہے۔ تو جو دنیا والوں سے محبت کی جاتی ہے اسے عشق مجازی کہا جاتا ہے، جو رب سے اس کے محبوب سے محبت ہوتی ہے وہ عشق حقیقی کہتے ہیں، وہ عشق حقیقی۔ اب دیکھیں عشق مجازی میں رقابت ہے، آپ چاہتے ہیں کہ جو میرا محبوب ہے اس کو کوئی اور نہ دیکھے، اس کو کوئی اور نہ دیکھے، اس کے قریب کوئی اور نہ جائے، اس سے کوئی اور بات نہ کرے، یہی ہوتا ہے نا، چاہتا بھائی جو میرا محبوب ہے بس وہ میرا ہی ہو، کوئی اور ادھر نہ جائے۔ لیکن عشق حقیقی جب کسی کو ہوتا ہے وہ چاہتا ہے کہ پھر جو میرا محبوب ہے سب کا وہی محبوب ہو، جس کا ذکر میں کرتا ہوں ساری کائنات اسی کے نغمے گائے۔ دیکھیں اللہ رب العزت نے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنا محبوب بنایا، اور آپ دیکھیے کہ جب اپنا محبوب بنایا تو پھر دنیا والوں سے فرمایا کہ لوگوں اگر تم چاہتے ہو کہ میں تمہیں اپنا محبوب بنا لوں تو پھر میرے محبوب کی اتباع کرو، فاتبعونی یحببکم اللہ، جب تم ان کے طریقے پر چلو گے تو میں تمہیں اپنا محبوب بنا لوں گا۔ صرف یہ نہیں کہ محبوب بناؤں گا بلکہ فرمایا وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، اور تمہاری خطاؤں کو بھی معاف کر دوں گا۔ کہ اللہ نے جب جس کو محبوب بنایا پھر کیا شان عطا کی، فرمایا کہ میں رب العالمین ہوں، اور محبوب کی باری آئی تو فرمایا میرا محبوب رحمت للعالمین، فرمایا خطائیں ہو جائیں تو میرے محبوب کے در سے ہوتے ہوئے آؤ، میں بخش دوں گا، مجرم ہو تو جرم اشکوں سے دھوتے ہوئے آؤ، آؤ درے تواب پہ تو روتے ہوئے آؤ، مذکور ہے قرآن میں توبہ کا طریقہ، محبوب کی دہلیز سے ہوتے ہوئے آؤ۔ عشق مجازی میں بندہ چاہتا ہے کہ میرے محبوب کو کوئی اور نہ دیکھے، اور عشق حقیقی میں دیکھیے جس نے سر کی آنکھوں سے محبوب کی زیارت کی اسے صحابی کا درجہ دے دیا، جس نے محبوب کو دیکھا اور پھر اسے جس نے دیکھا اسے تابعی کا درجہ دیا، اسے یہ اعزاز ملا کہ وہ تابعی بن گیا، پھر اسے جس نے دیکھا وہ تبع تابعی بن گیا۔ تو دیکھیں کہ عشق حقیقی کے اندر یہی چاہا جاتا ہے کہ جو محبوب میرا ہے وہی سب کا محبوب، کسی اور کا پھر کوئی ذکر ہی نہ ہو۔